السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا حساس موضوع ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں اس وقت اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ کچھ جانے بغیر، کچھ پڑھے بغیر، ان کی زندگی کو ان کے زندگی کے حالات کو پڑھے اور جانے بغیر کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس چیز کی تعلیم دی، کیا درس دیا، یہ سب کچھ جانے بغیر وہ بہت کمزور قسم کی رائے رکھتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا غلط نظریہ بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ لوگوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا جو اللہ کے دوست ہیں ان کی قدر و منزلت کیا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے پاس پاور کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت کتنی ہے، اس کی شانیں کتنی ہیں، اور پھر جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ یہ سب کچھ جانے بغیر آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے بارے میں بہت غلط قسم کی اور کمزور قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ تو میرا ان سب سے یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے پہلے آپ ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھ لیں، بغیر حالات زندگی پڑھے، بغیر ان کی تعلیمات کو پڑھے، ان کے اوپر مشرک ہونے کا فتویٰ جڑ دینا اور ان کو مشرک کہہ دینا۔ آپ بتائیں کہ اگر ایک شخص نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو تو کیا خود وہ مشرک ہوگا؟ آپ اس کو مشرک کہیں گے؟ جس نے خالص مشرکین کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، آپ کی نظر میں وہ مشرک ہوگا؟ اور جن کے ہاں ہزارہ لوگ ان کی تقاریر کے دوران ہزارہ بھٹکے ہوئے لوگ توبہ کر کے راہ راست پر آ گئے، کیا وہ مشرک تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں، آپ کے درس قرآن میں، درس حدیث میں، اور آپ کے جو دروس ہیں ان کو پڑھ لیں، اگر ہزارہ لوگ توبہ کرتے، راہ راست پر آ جاتے، نیک بن جاتے، تو کیا وہ مشرک لوگ ہیں جنہوں نے اتنے لوگوں کو تعلیم دی اور ان کو راہ راست پر لے کر آئے؟ کیا یہ مشرک لوگ ہیں؟ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بدولت کتنے ہی لوگ مسلمان بنے، شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قبر مبارک مزار شریف ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، یہ کون تھے؟ یہ ایک ہندو راجو تھے
जोगी थे, इनको कलमा किसने पढ़ाया? ये हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये मुशरिक हैं? हिंदुओं ने सख्त मुखालफत की आपकी, और फिर उसके बावजूद भी आप डटे रहे और इस्लाम का अलम बुलंद रखा। क्या हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मुशरिक हैं? जितने लोग ये गुज़रे हैं आप सबको पढ़ के देख लें, इनकी वजह से कितने काफिर लोग, मुशरिक लोग जो थे पाक व हिंद में, जो बुतों की पूजा करने वाले थे, वो इनकी वजह से कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो क्या ये सारे लोग मुशरिक हैं? ये बातें समझे बगैर, जाने बगैर लोग इन पर शिरक का फतवा जड़ देते हैं कि ये बाबे, और इनको बड़ी तंज के साथ बाबे कहते हैं, दिल में नफ़रत के साथ बाबे कहते हैं। ये जो बाबे हैं ये मुशरिक हैं। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई अल्लाह से डरो। जिन्होंने गैर मुसलमानों को मुसलमान किया, मुशरिकों को मुसलमान किया, उनको तुम मुशरिक बना रहे हो, उनके ऊपर शिरक के फतवे जड़ रहे हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर पूछ लिया तो फिर क्या जवाब दोगे? और तुम ये समझे बगैर कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या है, उनके ऊपर शिरक के फतवे जड़ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। हाँ, ये जो बाद वाले लोग उनके मज़ारात पर जाकर तमाशा बीनी करते हैं, मैं इसका हरगिज़ हामी नहीं हूँ। मज़ारात पर जाकर ढोल ढमक्का करना, धमालें डालना, ये क़तन इस्लाम नहीं है। हम इसके पहले भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। इनकी वजह से तुम साहिब मज़ार को मुशरिक कह रहे हो, और फिर ऐसे वो सिर्फ़ साहिब मज़ार होना, उनका मज़ार बनना, ये शिरक की इलामत है। इस वजह से तुम उनको मुशरिक कहते हो। ये तो सोचो कि वो कितने बड़े आलिम हैं, उनकी तसानीफ़ कितनी भारी हैं, और ऐसी ऐसी तसानीफ़ हैं जो आज के लोग ऐसी तसनीफ़ कर भी नहीं सकते, ऐसी किताबें लिख भी नहीं सकते। उनकी किताबें पढ़ तो लो। ये मेरे पास इस वक्त हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, ये जो ये कश्फुल माजूब है, ये इसको आप कभी एक बार पढ़ तो लो कि हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या हैं, उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने बताया क्या है, मखलूक खुदा को किस तरह खुदा से मिलाया है, नबी की उम्मत को किस तरह नबी से मिलाया है, मखलूक खुदा को किस तरह खुदा की मोहब्बत का दर्स दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस तरह रसूलुल्लाह से जोड़ा है। ये कभी पढ़ा नहीं तुमने। और इस किताब में सबसे ज़्यादा ये जो कश्फुल माजूब है हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज़्यादा जो पहले मौजू बांधा है वो तालीम है, एजुकेशन, एजुकेट किया है हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। और वो एजुकेशन क्या है? वो एजुकेशन मखलूक खुदा को खुदा से मिलाने वाली एजुकेशन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एजुकेशन है। और तुम क्यों जानो कि ये एजुकेशन क्या होती है? तुमने तो फ़कत अंग्रेज़ पढ़ा है। इन्होंने कुरान और अहादीस से मखलूक खुदा को खुदा से जोड़ने की कोशिश की, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
سنتیں ہیں، آپ کا جو طرز زندگی ہے اس کو آپ نے کوڈ کیا، وہ مخلوق خدا کو بتایا، تو کیا یہ مشرک ہیں؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ تو کوئی خدا کا خوف کرو، کیوں لوگوں کو بہلاتے ہو، ورگلاتے ہو، گمراہ کرتے ہو اولیاء اللہ کے بارے میں؟ کل خدا کے ہاں جواب دہ ہونا تم نے، اللہ تم سے پوچھے گا کہ میرے بندوں کو جو خالصتاً میری محبت میں زندگی گزاری، جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کی محبت کا دم بھرا، جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے جن کی گزر گئی۔ یہ ایک بند مکتبہ فکر کا رسالہ چھپتا تھا بنات عائشہ، اس میں نے حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھی، انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات جب ہوئی، آپ کا جب انتقال ہوا تو کیسے ہوا؟ آپ اپنے حجرہ مبارک میں ساری رات ذکر اللہ کرتے رہے، ساری رات اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہیں، اور صدائے حق سے آپ کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں آپ اللہ سے جا ملے۔ کیا یہ مشرک لوگ ہیں؟ ان کو آپ مشرک کہو گے، جن کا آخری سانس بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹوٹا، آخری سانس بھی اللہ کی یاد میں گیا؟ کیا یہ مشرک لوگ ہیں؟ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آخری وقت آیا اور آپ کے پاس جید خلفاء، جید علماء، آپ کے بیٹے جید عالم دین آپ کے پاس کھڑے تھے، اور اس وقت آپ آخری وقت میں یہ کہہ رہے تھے التوحید التوحید التوحید، اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہو گے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور لوگوں کو اتنا کیوں گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر مخالفت کرنی ہی ہے تو اس طریقہ کار کی مخالفت کریں جو بعد میں لوگ جنہوں نے اپنا ایک من گھڑت طریقہ اختیار کر لیا ہے اس کی آپ مخالفت کریں، لیکن ان کی جو ذات ہے، جو صاحب مزار ہیں ان کو مشرک کہہ دینا، جائے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو مشرک کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ خدا را لوگوں کو گمراہ مت کریں، حقیقت کو جانیں، ان کے احوال پڑھیں اور بات اس پر کریں جو انہوں نے کہی ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی یہ کشف المحجوب کو پڑھ لیں، اس کو کیوں نہیں آپ بیان کرتے؟ جو انہوں نے ایجوکیشن پہ زور دیا، وہ ایجوکیشن جو معرفت الہی کی طرف لے جاتی ہے، جو اللہ کی محبت جیسے پیدا ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ ایجوکیشن آپ کیوں نہیں بیان کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں محبت پائی جائے، آپ کا عشق پایا جائے؟ اور پھر آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے بھی جلن ہوتی ہے، آپ کیا جانیں گے؟ آپ یہ چیزیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو توحید کا درس دیا، محبت الہی کا درس دیا، محبت نبی کا درس دیا؟ اور پھر یہ جتنے لوگ آپ دیکھ لیں ان کے مزارات کے ساتھ مساجد بنی ہوئی ہیں، کیا یہ مشرک لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے تھے؟ جن کے مزارات کے ساتھ اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، مساجد بنی ہوئی ہیں، کیا یہ مشرک لوگ ہیں؟ کچھ سوچو یار، کیوں پوری ذریت کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟
آج میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت داتا سید حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ کے دوستوں کی شان کو سمجھو، وہ اپنی قبروں میں گل سڑ کر مردہ نہیں ہو گئے ہیں، وہ اپنی قبور میں صحیح سلامت موجود ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ حی قیوم ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ سلامت ہے، جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی سلامت رہتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، جو اللہ سے محبت کرنے والے بھی اگر سلامت نہ رہے تو پھر کون سلامت رہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ پیار کا رشتہ قائم کرنے والے، جو اللہ کے دوست ہیں، اگر وہ بھی اپنی قبروں میں سلامت نہیں ہیں تو پھر بتاؤ کون سلامت رہے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاملات میں اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔